واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورت الملک 30 آیات مبارکہ والی سورت مبارکہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ جو 30 آیات والی ہے وہ سفارش کرنے والی، شفاعت کرنے والی ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سورت مبارکہ اس کی شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی کہ اس نے مجھے زندگی میں ایک مرتبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل، اس لیے اللہ رب العزت اس سورت مبارکہ کی سفارش پہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو آرام فرما ہونے سے پہلے اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہر بندہ مومن اس سورت مبارکہ کو اپنے دل میں محفوظ کر لے، یعنی یاد کر لے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سفر کیا اور اس نے سفر میں خیمہ لگایا، تو وہاں جب رات کا وقت ہوا اس کے خیمے سے سورت الملک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ حیران ہوا کہ یہاں کون ہے، اس نے دائیں بائیں دیکھا، تلاش کیا، تلاوت کرنے والا ظاہری طور پر نظر نہ آیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہمیشہ یہی اصول رہا کہ جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو ان کی سمجھ میں نہ آتی، کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا جس کی حقیقت کو وہ نہ پا سکتے، تو وہ سیدھا کریم آقا کی بارگاہ میں آتا۔ یہی ہوا، واپس آیا سفر سے، عرض کیا یا رسول اللہ، سفر میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ جہاں میں نے خیمہ لگایا تھا وہاں تمام رات سورت الملک کی مسلسل تلاوت کی آواز آتی رہی، جبکہ تلاش کیا ہے تلاوت کرنے والا نہیں ملا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جہاں تم نے خیمہ لگایا تھا ایک شخص کی قبر تھی جو اس سورت مبارکہ سے بڑا پیار کرتا تھا، اور اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جس طرح دنیا میں مجھے اس سورت کی تلاوت کی یہ سعادت عطا فرمائی ہے تو نے، اسی طرح بعد از وصال بھی مجھے اس سورت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اوپر سے اس کی قبر کے آثار مٹ چکے تھے، اور وہ وہاں جس طرح زندگی میں اس کا معمول تھا اسی طرح رات کے وقت قبر میں بھی اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا۔ یہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ بعد از وصال بھی کوئی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، ان چیزوں کے کرنے پہ اس کو اجر و ثواب ملے گا یا اسی طرح کا وہ عمل ہے جس طرح زندگی میں ہم کرتے ہیں، تو یہ ایک پوری الگ بات ہے۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بعد از وصال ایسا سب کچھ ہونا یہ ممکن ہے، اور اولیاء اللہ اور انبیاء کرام قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور قبروں میں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے نماز میں پھر تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اس پہ الگ ایک موضوع ہے، اس پہ الگ دلائل بھی موجود ہے، لیکن ابھی یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ سورت مبارکہ جو ہے انتہائی فضیلت کی ہم ہے، انتہائی پر قرآن پاک سارا کا سارا فضیلت والا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صورتوں کے مختلف فضائل بیان کر کے ہماری رغبت کو اور زیادہ فرمایا۔
تاکہ میرے امتی محبت سے ذوق و شوق سے. ایک صحابی جو ہیں وہ ہر نماز میں سورۃ قل واللہ احد پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تجھے کوئی اور سورت آتی نہیں یا تم یہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم محبت کی بنیاد پہ پڑھتے ہو تو تمہاری نجات کے لیے یہی سورت مبارکہ کا پڑھا کرو. اس کی اجازت عطا فرما دی. تو قرآن پاک کی مختلف صورتیں جس سے محبت کرو جس سے پیار کرو فضیلت ہی فضیلت ہے, برکت ہی برکت ہے. لیکن یہ صورت مبارکہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والی اور عظمت والی ہے. اس میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کبھی اس پہ اگر غور کریں وہ انتہائی نصیحت آموز ہے, انتہائی سبق آموز ہے. اس کا آغاز اللہ رب العزت کی بزرگی برتری اور عظمت سے ہوتا ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت ہے وہ ذات, عظمت والی ہے وہ ذات, شان والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہ. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, جس کے دست قدرت میں ملکوں کی بادشاہت ہے. اب وہی ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, وہی جس سے دل چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ میں فرمایا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہ وہی ملکوں کا مالک ہے جس کو دل چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. یہ دنیا کے اندر چکر چلے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ بن گیا, فلاں کو فلاں نے بنا دیا. حقیقی بادشاہت اللہ رب العزت کے پاس ہے اور وہی جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تختے پہ پہنچا دیتا ہے. کتنے ایسے تخت والے ہیں جن کو تختے ملے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو تختے ملنے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو تخت عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. رب تعالیٰ نے اس کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے تخت پہ بٹھا. یہ میرے رب کی شان ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں اور وہ ایسے کرتا ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چاہے کے اوپر قادر. ہماری بہت ساری چاہتے ہوتی ہیں لیکن کبھی پوری ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ چاہت تو ہے پر قدرت موجود نہیں ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ہر چاہے کے اوپر قادر بھی ہوں, کہ جو چاہتا ہوں وہ میں کر گزرتا ہوں. ہر طرح کی طاقت قوت استطاعت وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. نہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, کہ جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں تو میں تو بس کن فرماتا ہوں, فَيَكُون تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. ایک رب تعالیٰ کا کن, یہ زمین آسمان یہ سب کچھ ایک لفظ کن فرمایا تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اس کی بڑی طاقت ہے, اس کی بڑی قوت ہے, اس کی بڑی قدرت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا تعارف مزید کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جو تمہیں سمجھ میں آتی ہیں وہ چیزیں کس نے پیدا کی ہیں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات, یہ تمہاری موت جو ہے اور یہ حیات جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. اب ایک بات اور, قاضی بزاوی علیہ رحمہ تفسیر بزاوی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا ذکر بعد. اس دنیا کے لحاظ سے حیات پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے نکات بیان کیے. فرماتے ہیں ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان جو ہے پیدا ہونے سے پہلے یہ ایک طرح کا عدم میں تھا, وجود نہیں تھا اس کا, اور وہ گویا کہ اس کے اوپر ایک موت کی کیفیت تھی. پھر اللہ رب العزت نے اس کو زندگی بخش دی. تو اس وجہ سے اس معنی میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا ذکر بعد میں. یہ ایک حکمت. دوسری وہ بیان کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو موت ہے وہ انسان کو عمل کی طرف زیادہ رغبت دلانے والی, زیادہ راغب کرتی ہے. انسان موت کا ذکر سنتا ہے,
انسان ڈر جاتا ہے، انسان کو خوف آ جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حازم اللذات کو بہت یاد کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو فرمایا حازم اللذات کو بہت یاد کیا کرو۔ کیا ہے؟ جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ موت۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، موت کو بہت یاد کیا کرو، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ بہت ساری چیزیں موت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اس سے غفلت میں نہ پڑا کرو، اور یہ بڑی قریب کی چیز ہے۔ اچھا، یہاں ایک فلسفہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہو، اسلام میں اگر آپ دیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، اس ہر چیز کو قریب کہا گیا کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہے، مثلا قیامت جو ہے اس کا ہونا یقینی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے بڑے قریب ہے، قیامت بڑے قریب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری تیاری یہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا شان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ بات سنی، ان کو ایک اطمینان ہو گیا، ان کو ایک حوصلہ مل گیا کہ ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ لیکن ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کا بتایا، کیونکہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ جس چیز سے مفر نہ ہو، جس چیز کا انسان کو یہ ہو کہ ٹل نہیں سکتی، تو آپ سمجھیں کہ پھر وہ قریب ہے۔ پھر اس سے یہ نہ ہو کہ غافل ہو جائے اور کل اور پرسوں کے چکر میں رہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے ایسے فتنے جو قیامت سے پہلے رونما ہونے ہیں، ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، اور ان فتنوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بھی پناہ مانگی، حالانکہ وہ ہونے قیامت سے پہلے کچھ عرصہ رونما ہونے ہیں، اس لحاظ سے وہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، جیسا کہ اعوذ باللہ من فتنۃ مسیح دجال، اعوذ باللہ من فتنۃ جو ہے وہ فتنۃ الاحیاء والاموات، زندگی کے فتنے، موت کے فتنے، مسیح دجال کا فتنہ جو ہے، دعوت الارض کا فتنہ جو ہے، بہت ساری چیزوں سے پہلے پناہ مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہی چیز کہ جن چیزوں کا ہونا یقینی ہو، ان کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ تو کل پیش آ جائے، ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ اب موت کا بھی یہی ہے، موت کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس کو دور نہ سمجھیں، ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ میرے قریب، پتہ نہیں اگلی سانس آئے گی، اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور اسی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ کبھی جائیں شہر کے قبرستان دیکھیں، ان میں کون لوگ ہیں اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے لوگ، کوئی جج صاحب، کوئی آرمی چیف صاحب، کوئی کرنل، جنرل، جن کے بڑے نام چلتے تھے، جن کا بڑا سکہ چلتا تھا، لیکن ان کی بے بسی آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کس حال میں ہیں، کس طرح ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس سے اصل عبرت یہ حاصل ہوتی ہے کہ کیا وہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم نے نہیں جانا، کوئی ہمارے پاس ایسا سلسلہ آ گیا ہے جدید ٹیکنالوجی کا نہیں کہ ہم نے موت جو ہے اس کو بھی روک رکھا ہے، ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ٹیکنالوجی جہاں بھی پہنچ جائے موت کو نہیں روک سکتی۔ تو پھر جب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور ہو کر رہنے والی ہے تو پھر ہم اس سے غافل کیوں؟ مولانا روم صاحب نے ایک مثال کے ذریعے، اب تو وہ ایک تو فارسی کا دور نہیں رہا، اور پھر مثنوی شریف بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی، اور بہت ساری اس طرح کی برکت والی چیزوں سے ہم جدید دور کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اپنی اپنی زبانوں اور اپنے اپنے طریقوں سے
ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی کوشش کی تھی، اور آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جدید میڈیم کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک پیش کریں۔ بہرحال مولانا روم صاحب نے ایک حکایت لکھی، فرماتے ایک علاقہ تھا کہ جس کے اندر رسم یہ تھی کہ سال کا ایک دن مقرر تھا کہ سال کے فلاں دن جو شخص کنویں پہ سب سے پہلے پانی بھرنے کے لیے آئے گا وہ ہمارا 1 سال کے لیے جو ہے وہ بادشاہ ہو، اور ہم اس کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، ہر حکم مانیں گے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک ان کا آپس میں اہل علاقہ کا ایک معاہدہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر ایک دور گھنا جنگل تھا جس کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، پھر اس کو درندے کھائیں، پھر وہ بھوک سے مر جائے، وہ زندہ رہے، یہ اس کی اپنی قسمت ہوتی۔ سال پورا اس کی اطاعت کی جاتی تھی، عوام اس کا حکم مانتی تھی اور وہ بادشاہی کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ عمومی رویہ یہی رہا کہ جب وہ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھتے وہ سمجھتے کہ کوئی نہیں، ابھی دن پڑے ہیں، بادشاہت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، وہ اسی مزے کے اندر اندر سال کو پھر گزر جانا ہوتا تھا اور پھر اٹھا کر جنگل میں پھینکا جاتا تو یقیناً درندے ہی ان کو کھا جاتے، بھوک سے ہی مار جاتے، پھر ان کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے کوئی اس طرح کا پھر وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے تھے کہ سال کی حکومت تو ملی ہے۔ لیکن جب اگلا سال آیا تو ایک بڑا دانا اور فقیر سا شخص تھا، وہ اتفاق سے کنویں کے اوپر سب سے پہلے پہنچ گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جناب اس سال کے بادشاہ تو آپ ہمارے آپ ہیں، یہاں کی یہ رسم ہے، طریقہ ہے، ہم سب کے آباء و اجداد سے یہ چلا آ رہا ہے، تو آپ بادشاہی قبول کریں، سال پورا جو حکم آپ دیں گے ہم آپ کا حکم مانیں گے، لیکن سال کے بعد آپ کے ساتھ بھی ہوگا وہی جو دوسروں کے ساتھ ہو۔ اس نے پہلے بڑی منت کی، ترلے کیے، اس نے کہا یار میں بادشاہی چاہنے والا نہیں ہوں، میرا مزاج یہ نہیں ہے، میں ایک فقیر سا آدمی ہوں، مجھے اپنے کام کاج کرنے دیں، کسی اور کو بنا لیں۔ لیکن ان کا نہیں، جو چیز چل رہی ہے اب اس میں آپ کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں، قبول کریں۔ پھر اس نے بالاکراہ مجبوراً ٹھیک ہے قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے سوچا، اس نے کہا یہ تو سال ہے، جتنی میں عیاشی کروں، جتنے حکم چلا لوں، یہ تو ختم ہی ہو جائے گا، میں کوئی تدبیر اختیار کرتا ہوں، کوئی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ اس نے اپنی رعایا میں سے کچھ لوگوں کی خفیہ طور پہ ڈیوٹی لگا دی کہ تم وہ جو جنگل ہے نا اس کے اندر وہاں ایک گھر بناؤ، وہاں پانی کا انتظام کرو، وہاں پہ جنگلی درندوں سے حفاظت کا انتظام کرو، اور ساری کوشش اور کاوش اور توجہ جو ہے ادھر کی بجائے سال کے اس نے ادھر لگا، اور وہ کوشش کرتا رہا اور وہاں پہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو۔ جب سال کا اینڈ ہوتا تھا، سال کے شروع کے دن تو بڑے ہی اس بادشاہ کے خوشی کے ہوتے تھے کہ اب میں بادشاہ بن گیا ہوں، میرا حکم لوگوں پہ چل رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب دن گزر جاتے تھے، آخری ایام آتے تھے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ اپنے انجام کو دیکھتے ہوئے وہ ڈاؤن ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور ایک سراسیمگی ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کو، کئی ان بادشاہوں کو تو پھر کھینچ کھونچ کر پھینک آتے تھے، ان کا پھر آگے دل نہیں کرتا تھا کہ ہم وہاں جائیں۔ لیکن اس مرتبہ صورتحال بڑی الٹ ہوئی۔ وہ دانش مند تھا، اس نے کیا کیا، ساری توجہ اپنے اس انجام پہ رکھی جس سے اس نے دوچار ہونا تھا۔ تو جب اس کے سال کا اینڈ آنے لگا تو وہ بڑا خوش تھا۔ اب عام عوام کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں چکر کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوش ہے، باقی سارے پریشان جاتے تھے، یہ خوش جا رہا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی، وہ جانے لگا تو خوش تو لوگوں نے تلاش کیا کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ان کو پتہ چلا اس نے سال ضائع نہیں کیا، اس نے آگے پہ توجہ دی، جہاں اس نے جانا تھا، جہاں اس نے ٹھہرنا تھا، جہاں اس نے رہنا تھا، اور وہاں وہ جو بے بسی تھی اس کا خاتمہ کرنے کا اس نے اپنے اقتدار کے دنوں میں جو ہے وہ کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں یہ کامیاب ہو، اور یہ خوشی خوشی گیا اور وہاں چلا گیا اور وہاں رہنے لگا، سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ اب یہ چیز مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اصل میں یہ انسان کی زندگی کا سارا جو ہے وہ سلسلہ یہی ہے۔ یہ ہمیں زندگی دی گئی، ہمیں اسی بادشاہ کی طرح ہم اس کو عیاشیوں میں گزار دیں، یا پھر ہمیں ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا، تم جب اس دنیا سے فوت ہو جاؤ گے، قبرستان میں چلے جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، آگے ایک نئی زندگی ہوگی۔
اس میں تمہارا کیا ہوتا ہے یہ تم نے خود سوچنا. اب ہم اس بات تدبیر بادشاہ کی طرح اگر اس زندگی کو اس لمبی زندگی کے بہتر کرنے کے لیے گزار دیں جو آخرت کی ہے اور جو دائمی ہے, تو یقیناً مرتے ہوئے ہمارے چہرے پہ پریشانی نہیں. حضرت اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ چون نشان مرد مومن بات گویم, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بندہ مومن جو ہے اس کی نشانی کیا ہے. اس نے کہا کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے مرنے لگتا ہے تبسم بر لب اوس, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر تبسم ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, راحت ہوتی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا یہ تو میرے لیے ایک پنجرا تھی, میرے لیے قید خانہ تھی, اس میں میری روح تنگ تھی. اب یہاں سے آزادی ہوگی تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا, رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا, جنت کی ابدی نعمتوں میں پہنچ جاؤں گا. صدا آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کی ابدی بہاروں میں داخل ہو. یہ چیز حاصل کرنے کے لیے جب بندہ اس دنیا کو لگا دے تو پھر جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا, پھر وہ خوشی خوشی اگلی زندگی کے لیے تیار ہو جاتا. آپ اور میں ہم سب کے لیے یہ دعوت فکر ہے, یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم سب نے جانا ہے. کیا اچانک ہم چلے جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا, تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیسے پہنچیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ جھڑیاں لگ جاتی, لوگ حیران ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. جب دوستوں نے پوچھا حضور قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ رونا, آپ نے فرمایا آخرت کی جو منزلیں ہیں ان میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے. جس کی قبر ٹھیک ہو گئی اس کے آگے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے, جس کی قبر خراب ہو گئی اس کے اگلے معاملات بھی خراب ہو گئے. اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. حازم اللذات فرمایا موت کو توڑنے, لذتوں کو توڑنے والی موت جو ہے اس کو کثرت سے یاد کیا. دنیا کی چکا چون, دنیا کی دوڑ, مادیت پرستی کا غلبہ اور مفاد پرستی, لالچ, خود غرضی, ان چیزوں نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ ہمیں بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں رہی, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا. اس لیے یہ موت اور زندگی انسان کے لیے اسی لیے ہے. قاضی بزاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے لیعاملکم معاملۃ المختبر, کہ جس طرح ایک امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے, یہ زندگی تمہیں اس طرح دی گئی ہے اور اس کے بعد موت کا یہی فلسفہ ہے. کلاس میں بچہ بیٹھتا ہے, سلیبس دیا جاتا ہے, اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے, اس کے اندر اس نے پڑھنا ہوتا ہے, پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے, صحیح پڑھا ہے یا نہیں, وقت کا صحیح استعمال کیا یا نہیں, پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے. فرمایا یہ زندگی بھی اسی طرح ہے, یہ تمہیں دی گئی ہے, پھر اس کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا جوانی کہاں خرچ کی, مال کیسے کمایا, اور تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کتنی پابندی کی. ساری چیزیں پوچھی جائیں گی جس طرح ایک امتحان لینے والا امتحان لیتا ہے اور پوچھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ آزما لیا جائے کہ عزم عمل کے تم میں سے کون اچھا ہے. عمل کی بھی وضاحت کی قاضی بزاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمل یہ نہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اس پہ اجر و ثواب ہو, نہیں. فرمایا عمل ہو کہ اے اسوبہ و اخلص, کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں جس عمل میں یہ پائی جائیں گی کہ رضا الہی کے لیے ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو, سنت مبارکہ کے مطابق ہو, وہ عمل تمہارے لیے اجر کا باعث بنے گا, وہ عمل تمہارے لیے اچھی جزا کا سبب بنے گا. اور یہ چیز ایک بات اور البتہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ امید افزا بھی ہے کہ اسی آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العزت نے عمل کی بات کی
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसके आगे रब ताला ने एक और भी इरशाद फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अमल करो, तुम्हारे ज़िम्मे यही है कि तुम अमल करो, कोशिश करो अच्छाई की और अहसन अमल करो। लेकिन इंसान है, बिसात तुम्हारी कितनी है, कमज़ोरियाँ बहुत सी हैं, मामलात भी है, और अगर नहीं भी अच्छे हो सकते तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, तुमने कामयाब अमल की बुनियाद पे नहीं होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के ऊपर। इसीलिए इरशाद में वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि वो बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला, वहुवल अज़ीज़, वो बहुत ज़्यादा गालिब हिकमत वाला, और गफूर बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला। हिकमत भी उसी की गालिब है, मग़फ़िरत भी बहुत ज़्यादा फरमाने वाला हुई है। अब हमारे ज़िम्मे ये है कि हम अमल करके उसकी बारगाह में पेश कर दें। बारी ताला जो हमसे हो सकता था, इंसानी कोशिश थी, हमने कर ली, अब हम तेरे फजल के ऊपर भरोसा करते हैं, हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें तेरे फजल के ऊपर भरोसा है। मियां मोहम्मद बख्श साहब आरिफ खड़ी शरीफ ने इसका तर्जमा अपनी जुबान में कर दिया था कि अदल करे ता थर थर कंबिन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जामिन मैं जय मुँह काले। क्योंकि बात जो है वो अदल से नहीं बननी, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बननी है। तो अमाल हमारे ज़िम्मे हैं, कोशिश करें, अमल साले करें, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब भी करें और मग़फ़िरत की उम्मीद भी रखें। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको अपनी ज़िंदगी में अहसन अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना